من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا قریشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج 2 جولائی 2020 ہے اور آج دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہے، اور اسلامی تاریخ کے حساب سے آج 11ویں شب 11 ذی قعدۃ الحرام۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع کا سلسلہ ہے۔ آپ بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے سنتوں بھرے بیان میں شریک رہوں گا۔ انشاءاللہ بیان بھی ہوگا، اور تقریباً 10 بجے کے آس پاس جو معمول کے مطابق ہم وبا وغیرہ سے بچنے کے تعلق سے، کورونا اور دیگر وباؤں کے بچنے کے تعلق سے جو اذان دی جاتی ہے، وہ انشاءاللہ اذان کا بھی سلسلہ چند منٹوں کے بعد شروع کیا جائے گا۔ آپ بھی اپنے یہاں جب رات کے 10 بجے تو اذان کی ترکیب فرما لیا کریں، کیونکہ یہ بلاؤں وباؤں اور آفتوں سے بچنے کے تعلق سے انشاءاللہ اس کے فوائد ہم دیکھیں گے اللہ کی رحمت سے۔ آج جو میرا موضوع ہے اس کا تعلق صبر سے ہے، کہ جو اس وقت بالخصوص موجودہ حالات اور واقعات کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو انتہائی پریشان کن حالات ہیں۔ اب شاید کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ جس میں کوئی موت یا سخت بیماری کی اطلاع یا کسی بڑی معاشی پریشانی کی اطلاع مختلف دنوں کے مختلف حوالے سے عرض کر رہا ہوں نہ ملتی ہو۔ ملتی پہلے بھی ہوں گی، لیکن شاید اس وقت اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور بھی کئی پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، آزمائشیں اس وقت ہمارے ارد گرد منڈلا رہی ہیں، نظر آتی ہیں، محسوس ہو رہی ہوتی ہیں۔ گھروں میں بھی پریشانیاں ہیں، گھروں کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے ساتھ۔ انشاءاللہ میں واقعات اور دیگر چیزوں سے بیان شروع کروں گا، لیکن میں شروع کی بات، کیونکہ ابھی 10 بجے اذان کے لیے اٹھنا ہے، تو پھر اس کا ایک تسلسل بھی انشاءاللہ باقی رہے، تو ابتدائی کچھ چیزیں عرض کر دیتا ہوں۔ تو ہمارے پاس اگر غور کریں گے تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، یا بہت بڑا ایک کام ہے، یا یوں سمجھیے کہ صبر، کہ بندہ صبر کرتا ہے۔ تو اللہ نے چاہا تو آپ آج بیان اگر اول تاخیر پراپرلی سن لیں تو صبر کیا ہے، صدمہ کیا ہے، اور مصیبت و پریشانی کے تعلق سے حدیث پھر قرآن کریم کی
آیات اور انشاءاللہ کچھ حکایات اور واقعات آپ کے سامنے بیان کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ اس سے اللہ نے چاہا تو صبر، صدمہ، مصیبت، پریشانی، بلا اور آفتوں کے تعلق سے ہماری سوچ بنے گی، تو آپ کا توجہ کے ساتھ سننا بہت ضروری ہے۔ یہ بیان مدنی ہمارے جو سوشل پلیٹ فارمز ہیں، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، تو اس پر بھی براہ راست دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع نشر کیا جاتا ہے، تو آپ اس کی دعوت بھی عام کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی آپ میسیجز کر سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنو تو بر اجتماع میں شرکت کی جائے۔ ویسے تو بڑے بڑے اجتماع دعوت اسلامی کے ہوتے رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو مستقبل میں بھی ہوں گے۔ اب وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم اجتماعات نہیں کر پا رہے، تو وہ مغرب کے بعد اجتماعات کا آغاز ہو جاتا تھا، پھر رات بھر ماشاءاللہ اسلامی بھائی وہ سوتے بھی تھے، تو تہجد بھی، تو اشراق شاش، تو یہ سب چیزیں دعوت اسلامی کے مدنی کام کا حصہ رہی ہیں اور ہیں بھی، لیکن حالات ایسے ہیں کہ دنیا بھر میں اس وقت دعوت اسلامی کا اجتماعی طور پر یعنی پبلک کو، عوام کو جمع کر اجتماع نہ اسلامی بھائیوں میں ہو رہا ہے نہ اسلامی بہنوں میں ہو رہا ہے۔ تو اب یہ کہ ایک مدنی چینل جیسی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے، سوشل میڈیا دعوت اسلامی کا جو ہے، اس کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ہفتہ وار اجتماع کے یہ معمولات اور انداز کو ہم جاری و ساری رکھیں۔ تو اس کی دعوت عام کریں گے تو اس میں بھی شرکت کیجئے، الحمدللہ اس میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اللہ کی رحمت سے۔ پھر یہ کہ جمعہ کو مدنی دلوں کی راحت، ہفتے کو مدنی مذاکرہ، اتوار کو پھر دلوں کی راحت، امیل سنت کی بھی جمعہ ہفتہ اتوار رات 9:30 بجے ان کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یوں مدنی چینل کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ نیکی کی دعوت زیادہ سے زیادہ عام کی جائے۔ تو آپ اس میں ہمارا یہ بھی تعاون کر سکتے ہیں کہ میسیجز کر دیں، دعوت دے دیں، واٹس اپ کر دیں، SMS کر دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جوائن ہو جائیں، سبسکرائب کریں ہمارے سوشل میڈیا کے دیگر چیزیں اس کو۔ تو اب انشاءاللہ میں اذان دوں گا، اور اذان کے بعد انشاءاللہ پھر میں حکایت اور دیگر چیزوں سے بیان کا آغاز کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش فرما۔ یا رب کریم، کرونا وائرس سمیت دیگر بلاؤں اور آفتوں مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب کریم، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمارا مقدر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حبیب صلی اللہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے آخری رسول مقبول بی بی آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے۔ وہ ایک قبر کے قریب رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اتق اللہ واصبری، یعنی اللہ پاک سے ڈر اور صبر کرو، اللہ پاک سے ڈرو اور صبر کرو۔ تو وہ عورت آپ کو پہچان نہ سکی، اس لیے کہا آپ مجھ سے دور ہو جائیں کیونکہ آپ کو میری مصیبت نہیں پہنچی۔ پھر جب اسے بتایا گیا کہ یہ تو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو وہ فوراً رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر پر حاضر ہوئی۔ وہاں دروازے پر کوئی دربان جس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں کھڑا تھا جو رو کے پوچھے کرے، ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو اس نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، اس لیے معذرت خواہوں، معافی چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، یعنی صبر تو پہلے صدمے پر ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں صدمہ جو ہے، جیسے صدمہ صبر تو جو پہلے صدمے پر ہوتا ہے، تو یہاں پر صدمے کی وضاحت کرتے ہوئے کہ صدمہ کسے کہتے ہیں، اس کو جیسے انگلش میں شاکنگ کہتے ہیں، شاکنگ نیوز جیسے کہتے ہیں صدماتی خبر۔ تو صدمے کا معنی کسی چیز سے ٹکر لگنے کے ہیں، کیونکہ مصیبت سے بھی دل کو ایک دھچکا لگتا ہے، اس لیے مصیبت کے اثر کو صدمہ کہتے ہیں۔ یہاں جو صبر بیان کیا گیا اس سے مراد صبر کامل ہے، جس پر ثواب دیا جاتا ہے، ورنہ مصیبت خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، آہستہ آہستہ صبر آ ہی جاتا ہے۔ کسی مصیبت پر اجر صبر جمیل اور حسن نیت ہی سے ہے۔ یہ عمدۃ القاری شرح بخاری کے تعلق سے میں نے تھوڑی سی وضاحت کی۔ اچھا، اب بات ہے اس عورت کے اس عمل کی کہ اس نے جو پہچانا نہیں، تو وہ اس پر مصیبت کا ایک غلبہ تھا، ایک صدمہ تھا جو نہ پہچان سکی، تو وہاں کوئی ان کی گرفت نہیں تھی کہ اسے پہچانا ہی نہیں تھا کہ میرے پاس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کون نہیں پہچانتا، اجنبی بھی پہچان لیتے ہیں، گلی سے گزرتے ہیں تو خوشبوئیں مہک جاتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے۔ آپ کو کنکر، پتھر، جن و انس، چاند، تارے، سورج سب پہچانتے ہیں، مگر چونکہ وہ اس عورت پر ایک صدمے کا غلبہ تھا،
مصیبت اس پر اتری تھی تو وہ اس حوالے سے پہچان نہ سکی تھی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، صدمے پہنچتے رہتے ہیں، اور حدیث پاک جو بھی آپ نے سنی ہے کہ صبر تو پہلے صدمے پر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو کچھ واویلا کرنا ہوتا ہے ہم پہلے واویلا کر لیتے ہیں، چیخو پکار کر لیتے ہیں، بہت سارا کہنا سننا کر چکے ہوتے ہیں، تو اب یہ صبر نہیں کہلاتا۔ صبر تو پہلے صدمے پر ہے، یعنی جب کبھی کوئی صدمہ آئے تو بندہ اسی وقت صبر کرے اور خاموشی اختیار کر لے، یعنی خاموش رہے، کوئی بے صبری والا جملہ زبان پر نہ لائے۔ حدیث پاک میں صبر اول صدمے پر ہوتا ہے، بعد میں صبر آ ہی جاتا ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کی میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے۔ تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، چاہے جان میں، مال میں، کاروبار میں، بیماری کے تعلق سے، جب بھی کوئی اس طرح کے ہمارے ساتھ کو واقعات آتے ہیں تو بندہ صبر کرے اور خاموش رہے، اول فل نہ بکے، بے صبری والی بات نہ کرے، چیخنا چلانا پیٹنا، اور بہت سارے ایسے کام ہیں کہ وہ بندیاں عموماً کر گزرتے ہیں، اور اس سے صبر تو نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات وہ صورتیں اختیار ہو جاتی ہیں جس سے وہ گناہگار بھی ہوتے ہیں۔ تو آج کے اس حالات اور واقعات میں جہاں پر حقیقتاً پریشانیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، معاشرتی طور پر، دنیاوی حالات کے طور پر دیکھے جائیں، مارکیٹ بازار کے حالات دیکھے جائیں، بہت ساری چیزیں، بجلی چلی جاتی ہے تو اب یہ بھی ایک مصیبت ہے، پریشانی ہے۔ تو صبر کریں۔ آج کل گرمی بہت ہے، آج کل گرمی، واقعی گرمی بہت ہے، اور ٹھیک ٹھاک گرمی ہے، اور بعض شہروں میں تو واقعی گرمی ہے، لیکن کیا آپ گرمی کے تعلق سے بے صبری کریں گے تو کیا وہ گرمی سردی میں بدل جائے گی؟ اگر آپ بار بار کہیں گے گرمی ہے، ایک ٹیمپریچر نیچے آیا، گرمی ہے، 2 ٹیمپریچر نیچے آیا، گرمی ہے، 3 ٹیمپریچر نیچے آیا، تو جناب پتہ چلا 40 سے 3-5 دفعہ گرمی کا تو وہ 35 ہو گیا۔ ایسا تو نہیں ہے، الٹا آپ کو گرمی کا احساس بڑھتا چلا جائے گا اور وہ آپ کی پریشانی میں اضافہ کرے گی۔ تو نہیں اس کا کوئی حل سوائے اس کے کہ آپ صبر کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد یار بہت پسینہ آ رہا ہے، بہت پسینہ آ رہا ہے، بہت پسینہ آ رہا ہے، بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے۔ تو پسینہ آ رہا ہے تو گرمی میں تو پسینہ آتا ہے، گرمی میں بندہ کانپتا تھوڑی ہے، گرمی میں ٹھٹھرے گا تھوڑی کہ وہ بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے۔ ایسا تو وہ تو سردی میں ہوتا ہے، تو گرمی میں تو پسینہ آتا ہے، گرمی میں تو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یعنی ہماری طبیعتوں میں نا بولنا بڑا بولنا ہے۔ پھر اگر کوئی سر کا درد ہے تو بار بار یا سر میں بہت درد ہے، تھوڑی دیر کے بعد سر میں بہت درد ہے، اچھا نیند نہیں ہوئی ہے رات کو، ہر تھوڑی دیر کے بعد یار رات کو نیند نہیں ہوئی، رات کو نیند نہیں ہوئی، اچھا 4 دفعہ کہنے کے بعد کیا اب دماغ کا سر درد صحیح ہو گیا، کیا نیند اب پوری ہو گئی، 6 دفعہ کہنے کے بعد تھکن اتر گئی، آپ کا اسٹیمنا بڑھ گیا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ہم بس شکوہ شکایت بولنا برائے بولنا ہوتا ہے۔ بیماری ہے تو پھر بار بار اپنی بیماری کا تذکرہ کرتے رہیں گے، حسب ضرورت، موقع، محل، مقام وغیرہ کے متعلق سے جس کے متعلق امیر علیہ سنت ہمارے کئی دفعہ مدنی مذاکروں میں، بیانات میں اصلاح فرماتے رہتے، تربیت فرماتے رہتے ہیں، جو ماشاءاللہ مدنی چینل دیکھنے والوں کے لیے یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لیکن اب جیسے معاشی مسائل ہیں تو فوراً بار بار، یعنی جیسے دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب گاہک نہیں آ رہا، کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ، ہر آنے والے سے، ہر دوست دیار سے، ہر جان پہچان والے سے اپنے کاروبار کا کمی کا، وہ تنخواہ کے تعلق سے، تو آمدنی کے تعلق سے، تنگ دستی کے تعلق سے، یعنی ہم رونا دھونا ہی کرتے ہیں۔ ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ آخر یہ پریشانی، یہ مصیبت جو ہم پر آتی ہے اس کے اندر کتنی ہمارے لیے بھلائیاں بھی چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب تک ہم مصیبتوں اور پریشانیوں کی ان حکمتوں کو اور اس کے فوائد کو نہیں سمجھیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے اتنا آسان نہ رہے۔
میں آپ کے سامنے چند حدیثیں بیان کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تکالیف میں مبتلا فرماتا ہے. دوسری حدیث، مسلمان کو جو تکلیف، رنج، ملال، اذیت، غم پہنچے، یہاں تک کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا ہی چبھے، تو اللہ کریم ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. اب دیکھیں میرے سامنے صراط الجنان ہے، پہلی جلد، سورہ بقرہ کی آیات کے تحت اس میں جو حدیثیں نقل کی گئی ہیں کہ مسلمان کو جو تکلیف، رنج و ملال اور اذیت و غم پہنچے، یہاں تک کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا ہی چبھے، تو اللہ کریم ان کے سبب جو تکلیف اس کو آئی ہے، جو رنج، غم، ملال اور جو آئی، ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. ایک اور حدیث سنیے، مسلمان مرد اور عورت کے جان و مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے. اللہ اللہ، کیا فرمایا؟ مسلمان مرد اور عورت کے جان و مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. کیا مطلب، تصور کرے بندہ، غور کرے اور دعا کرے، یا اللہ صبر دے دے، یا اللہ صبر دے دے. یعنی مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، یعنی امیر سنت چند مرتبہ پچھلے دنوں مدنی مذاکروں میں اور دلوں کی راحت پروگرام میں بھی کچھ اس طرح فرماتے رہے کہ ہر 40 دن میں تکلیف آنی چاہیے، کوئی نہ کوئی آزمائش اور تکلیف والا معاملہ ہر 40 دن میں ہونا چاہیے. یہ اولیاء کرام، بزرگ، امیر سنت ایک گروہ اولیاء میں شامل ہیں، بزرگان دین کا ایک جو طبقہ ہے، اس میں امیر سنت کا بھی ماشاءاللہ ایک مقام و مرتبہ ہم مانتے ہیں، اور یوں بھی کئی اولیاء کرام بزرگوں کے اس طرح کے ارشادات آپ کو ملیں گے. تب آپ کی جان میں، آپ کی مال میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے کاروبار میں، دیگر چیزوں میں جو اس وقت آپ جو تصور کریں مصیبت ہے، پریشانی ہے، گھر بار کے تعلق سے ہے، تو بے صبری کرنے کے بجائے اپنے ان معاملات پر غور کریں اور ان حدیثوں کو سامنے رکھیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز جب مصیبت زدہ کو، جس کو مصیبت پہنچی، جو مصیبت والے ہیں، لوگوں کو جب ثواب دیا جائے گا قیامت کے روز، تو آرام و سکون والے تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی. میں بھی مانتا ہوں کہ یہ بیان کی حد تک تو ہے، میں نے بیان کر دیا، حدیث سنا دی، مگر یہ ہے تو اہم بات نا. اللہ تعالی ہمت اور صبر بھی دے، اس کی رضا پر راضی رہنے کی توفیق دے، اور آزمائشوں اور آفتوں مصیبتوں سے اللہ تعالی ہمیں اپنی امان میں رکھے، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالی نصیب فرمائے. لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. آزمائش سے، یہاں جو آزمائش کا ذکر آیا کہ تفسیر میں لکھا ہے، صراط الجنان میرے سامنے ہے کہ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. آزمائش سے فرما بردار اور نافرمان کے حال کو ظاہر کرنا مراد ہے. ان دونوں کا حال ظاہر ہو جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بقول خوف سے، من الخوفی ہے نا، خوف سے اللہ تعالیٰ کا ڈر، والجوع بھوک سے رمضان کے روزے،
مالوں کی کمی سے زکوٰۃ و صدقات دینا، جانوں کی کمی سے امراض بیماریاں کے ذریعے اموات ہونا، بیماریوں کے ذریعے اموات ہونا، والانفسی والثمرات، پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے، کیونکہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب، پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری حمد کی، اس نے تیری حمد کی، تیری تعریف بیان کی، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جنت مکان بناؤ، اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ یہ مصیبت پر صبر کرنے والے کتنا ان کے لیے انعام ہے، اکرام ہے، اعزاز ہے۔ اب زندگی ہے نا، یہ قدم قدم پر آزمائشیں، قدم قدم پر آزمائشیں۔ اور ویسے ہی ہماری بھی طبیعت عجیب ہے، ہم ہیں کس حال میں خوش؟ گرمی ہے تو گرمی زیادہ، سردی ہے تو سردی زیادہ، پیسہ زیادہ آ جائے تو لوٹ جانے کا اور چھین جانے کا اور دیگر خوف، تو جناب غربت ہے تو اور تکلیف، تو فلاں ہے تو اور تکلیف، تو اولاد ہے تو اولاد کے بعد تکلیف، نہیں ہے تو نہ ہونے کی تکلیف۔ وہ اسکول میں ایک سبق پڑھا تھا، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہ سکتا۔ ہم جیسے لوگ واقعی ہیں کب خوش؟ اچھا کچھ راحتیں اور نعمتیں، کچھ تو نہیں کہوں گا، اللہ کی کرم نوازی ہے ہم پر، نعمتیں، راحتیں اور آسانیاں یہ زیادہ ہیں۔ اس وجود کا ہی خیال آپ دیکھ لیں، 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ جتنے کے بھی آپ کا قد ہے، آپ کے جتنے بھی اعضائے بدن ہیں، پارٹ آف باڈیز، اس پہ دیکھیں کہ تکالیف والے حصے زیادہ ہیں یا بے تکلیف والے حصے زیادہ ہیں۔ آپ کی اولاد ہے 4 یا 5 یا 6 اولادیں ہیں، تو زیادہ اولاد تنگ کر رہی ہے یا اولاد میں سے 1 یا 2 تنگ کر رہے ہیں؟ اور تو جو مصیبت ہے اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی، یہ بھی شکر کا پہلو ہے۔ جو آئی ہے جانے والی آئی ہے، یہ بھی ایک شکر کا پہلو ہے، صبر لاتا ہے۔ تو ہم ان تمام چیزوں کی طرف غور نہیں کرتے، لیکن یہ طے ہے نا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں؟ آزمائش اور آزمائش۔ آج کورونا کی آزمائش، اس سے پہلے ایک اور آزمائش، اس سے پہلے اور آزمائشیں تھیں۔ ابھی کچھ دن گزرے کہ کیا گزرے، اطلاع ملی ہے جناب بارشیں ہی ہوں گی تو سیلاب کی باتیں ہو رہی ہیں، فلاں کی باتیں ہو رہی ہیں جناب۔ یہ آگے جا کر ابھی تو معیشت کا کوئی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، آگے جا کر دیکھو کیا ہو جاتا ہے، تو جناب مارکیٹیں یوں ہو جائیں گی، تو قرض یوں بڑھ جائیں گے، تو فلاں یہ ہو جائے گا، فلاں یہ ہو جائے گا۔ بس ڈرا ہی رہی ہے قوم، ڈرا ہی رہی ہے، اور کیلکولیشن کر کے دے دیتے۔ ہم بھی تو پھر لگے ہوئے نا معلومات کرنے میں، اب کیا ہونے والا، اب کیا ہونے والا ہے۔ ہم بھی تو مطلب کہ بہت بعد میں ہو یا نہ ہو بات کی بات ہے، وہ ہو یا نہ ہو بات کی بات ہے، اس کا ڈر آج ہمارے دل میں لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ غیر ضروری معلومات جمع کرنے کا ہمیں ہی عجیب و غریب جذبہ ملا ہوا ہے۔ پتہ چل جانا چاہیے کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہوگا، 2021 کیسا ہوگا، 2022 کیسا ہوگا۔ اور بھائی 2021 2022 تک زندہ رہے تو دیکھا ہمارے اعمال کا عالم کیا ہوگا۔ اور بہت ساری چیزیں اچھی سوچنے کی ہے، مستقبل کے تعلق سے اگر کچھ سوچنا ہی ہے تو کچھ اور بھی تو سوچنے کا ہے نا، آخرت کے تعلق سے سوچے، بہت ساری چیزیں سوچنے کی۔ اگر دنیا کے تعلق سے بھی سوچنا ہے تو اس میں اچھا سوچنے کا بھی تو ہے یا نہیں ہے، لیکن ایسی چیزیں سوچتے ہیں۔ البتہ بات میں جو کر رہا تھا وہ آزمائش کی کر رہا تھا، آزمائشیں آئیں گی، آتی ہیں، اور کبھی مرض کے ذریعے، کبھی بیماریوں کے ذریعے، کبھی جان و مال کے ذریعے، کبھی کاروبار کے ذریعے،
کبھی کسی اور کے ذریعے مخالفتیں ہو رہی ہوتی، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی میں چل رہی ہوتی ہیں، گھر کے تعلق سے، کرائے کے تعلق سے. تو اب جناب بل اتنا زیادہ آ گیا، لیا پریشان، اب بل زیادہ آ گیا، اب کم کرا، بولو پہلے بھرو گے پھر کم کی بات کرو، جو نا پہلے بھرو. اور جب پورا مہینہ آرام سے رہے، جب بل آیا تو تکلیف ہوئی. اچھا وہ تکلیف 4 دن کی ہوئی، پھر سے بل بڑھانے والے کام شروع کر دیں گے، پھر بل لے کے میٹر کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، یا غلط تو نہیں ہے یار، میٹر تو صحیح ہے. تو ٹھیک ہے بھیا، تو اب وہ پورا ہفتہ جب ٹھنڈ میں رہے ہیں تو اب بل کی گرمی بھی برداشت کرنی پڑے گی. یہ بھی ہے نا. اب یہ بھی کیا بھی گھر میں، اچھا اب لڑیں گے گھر میں، پریشان، تم نے یوں کیا، تم نے یوں کیا، اب بالکل گھر میں لڑائی شروع، گھر میں پریشانی شروع. 4 دن تک پھر جب بل پیمنٹ ہو جائے گا پھر سارا ریلیز ہو جائے گا. یعنی یہ سمجھے کہ یہ جھگڑے اور پریشانی کا بھی، ڈسکشن کا بھی ایک پیریڈ ہے. 27-28 تاریخ کو شروع ہوگی اور گویا 4-5 تاریخ تک وہ ہفتہ یا آخری ہفتہ جو ہے نا، یہ پہلے مہینے کا آخری چند دن اور مہینہ شروع ہونے کے شروع کے 2-4 دن، یہ گھر میں سمجھو ٹینشن کے دن ہے، کیونکہ اس پہ پیمنٹ بھی کرنی ہے، کچھ آئے گا کچھ جائے گا، کچھ نہیں ہے کچھ نہیں جائے گا. بھائی یہ ساری چیزیں، پھر وہ تھوڑا سا ریلیز ہو جائے گا، پھر روٹین کے مطابق زندگی گزرے گی. اللہ ہم سب کو صبر دے، اللہ ہم سب کو صبر دے، قناعت بھی دے، اعتدال بھی دے، میانہ روی بھی اللہ تعالیٰ میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بعض چیزیں مطلب تمہیں جو مصیبت پہنچتی تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ہم غور تو کریں، ہمیں مصیبتیں پریشانیاں جو آ رہی ہیں اس میں ہمارے ہاتھوں کی کمائی کا کتنا تعلق ہے. تو کبھی دشمن کے ذریعے، کبھی نقصان کے ذریعے، کبھی آفات و بلیات کے ذریعے، دیگر انداز سے آزمائشیں، جب تک ہم زندہ ہیں آزمائشوں کا سلسلہ یہ ختم نہیں ہو سکتا. دعا کریں کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور جب ہم نزاع کے وقت ہمارا جب نزاع کو پائیں تو ہم اس وقت آسانی مل جائے، وہ آزمائش میں ہم نہ مبتلا کر دیے جائیں کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے سخت ہے. اللہ نزاع میں آسانیاں دے دے. وہاں اگر کوئی بڑی آزمائش آ گئی تو بہت پھنس جائیں گے. تختہ غسل پر اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں دے دے. جب ہمیں کوئی بھی نہیں ہوگا ہمارے پاس قبر کے اندر، اللہ ہمارے لیے قبر میں آسانیاں دے دے. اگر وہاں آزمائشیں آ گئی تو پھنس گئے، پھر بہت مسائل ہو جائیں گے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کا ذکر ہوتا تو رویا کرتے تھے. عرض کی کہ تو فرمایا کہ یہ پہلی منزل ہے، جو یہاں پھنس گیا. یہ وہ جگہ ہے واقعی، اس کو یہاں غور کریں، خاص طور پہ یہاں میں غور کرنا ہے کہ یہاں تو کوئی ہوگا ہی نہیں. اس کے لیے پھر ہم سوچے تو ایسا تو نہ ہونا کہ دنیا میں جب تک جیے تو آزمائش، پریشانی، تنگی، مصیبت، اور جب مرے تب بھی تنگی اور پریشانی. دنیا میں جب صبر کریں گے تو انشاءاللہ یہ صبر ہمیں آخرت کی تنگی اور پریشانی سے بھی تو بچاتا ہے نا. کیونکہ یہاں بے صبری کر کے مصیبت گئی کب ہے، بلکہ پریشانی بڑی ہے. تنگ دستی کی پریشانی تھی، بے صبری، پھر جھگڑا، اب نا اتفاقی کی پریشانی. نا اتفاقی کی پریشانی لی تو اب گھر ٹوٹنے کی پریشانی. کاروبار میں زیادہ تر بے صبری کی اور گناہ کی طرف گئے تو جناب اب حرام روزی، اور حرام روزی کے بعد اب گرفتار ہو جائے، الگ پریشانی. پھر دنیا کی گرفتاری، پھر قیامت اور آخرت کی گرفتاری کا معاملہ الگ. یہ ذہن ہمیں بنانے میں فائدہ ہے کہ زندگی یہ مسائلوں کے پہیوں پر چلتی ہے. زندگی کی جو گاڑی ہے نا، یہ مسئلے مسائل کے پہیوں پر چلتی ہے، اور بندہ سوائے صبر کے اور کیا کرے. صبر صبر اور صبر. فتنے، آزمائشیں، پریشانیاں، اس کا حل، اس کے لیے جو مین چیز ہے نا وہ پیارے اسلامی بھائیوں صبر. مدنی چینل کے ناظرین صبر، سوشل میڈیا والوں صبر. ہم سب کو اللہ کریم صبر عطا فرمائے کہ ان اللہ مع الصابرین. یہ بہترین قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. واہ، حضرت علامہ نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے اللہ تعالیٰ اپنی علم و قدرت سے ہر ایک کے ساتھ ہے.
لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرماتا ہے کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کر کے آسانی عطا فرمائے گا. نصیب اللہ ہمیں صبر نصیب کرے. صبر اس کا معنی مطلب میننگ نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جسے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو. بنیادی طور پر صبر کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں. نمبر ایک بدنی صبر، جیسے بدن پر آنے والی، جسم پر آنے والی جو مصیبتیں ہیں، مشقتیں ہیں، وہ برداشت کرنا، ان پر ثابت قدم رہنا، جس کا ذکر کئی عنواناتوں میں کر چکا. نمبر دو طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا. پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر کی دوسری قسم ہے جو بھی میں نے بیان کی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صبر کی توفیق دے، صبر کی نعمت سے مالا مال فرمائے. جس طرح میں نے آپ کے سامنے مصیبت اور آفت و پریشانیاں جو آتی ہیں اس کے تعلق سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ اس کی طرف ہم اس پہلو پر غور کریں کہ مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں، بیماریاں جو جان مال وغیرہ میں آتی ہیں، اس کا جس پر آتی ہے اسے ثواب کتنا ملتا ہے. تو کیوں ہم بے صبری کر کے، یعنی بے صبری کی تو مصیبت تو نہیں گئی، ثواب بھی تو نہیں نہ ملا، تو یہ تو ایک اور مصیبت آ گئی نا کہ ثواب سے بھی ہاتھ دھونا پڑا. بار بار کہنے کی بجائے لوگ بار بار پوچھے تب بھی بندہ کئی دفعہ سوچے یار بولو کہ نہ بولو. اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، جھوٹ نہ بولے، جھوٹ نہ بولے، اللہ کا شکر ادا کر رہے کہ بس آپ دعا کریں. بہت ساری چیزیں میرے سنت نے بیان کی ہیں. جھوٹ سے بچ کر ناشکری سے بچنا، یعنی جھوٹ سے بھی بچنا ہے، ناشکری سے بھی بچنا ہے، صبر کو بھی پانا ہے اور شکر کو بھی پانا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک چیپٹر ہے، پورا ایک عنوان ہے، اس کے لیے علم ہونا بہت ضروری ہے، اور علم کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں علم والوں کے پاس بیٹھنا پڑے گا. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے ہمارے پاس، ماشاءاللہ مدنی چینل ہے ہمارے پاس، دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ہمارے پاس، دعوت اسلامی کی کتابیں ہیں ہمارے پاس، لکھ کر کتابیں دی ہیں. مدنی چینل پر ایک سے ایک پروگرامنگز آتے ہیں ہمارے پاس، ہم اس کو چاہیں تو دیکھیں. آن لائن سروسز ہیں ہمارے، بے شمار کورسز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ نصیب کرے جلد لاک ڈاؤن کھلے پھر اجتماعات ہوں گے، مدنی مذاکروں کے اجتماعات ہوں گے، مدنی قافلے سفر کریں گے، مساجد کے درس بیان، یہ ساری ماحول ہے. ویدان سننے کا درس سنیں، صبر سے یہ علم آتا ہے. شکر کیسے کروں، صبر کیسے کروں، واویلا سے کیسے بچوں، پروفیٹیبل لائف بنتی ہے، یعنی پروفٹ گین کرنے والی زندگی سکھاتی ہے دعوت اسلامی. کہ کیوں ہم لاس کریں اپنا، ورنہ نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے، نہ یہ ملا نہ وہ ملا، تو ایسا کیوں کریں ہم. اب غور کریں، جیسے میں صبر پر بات کر رہا ہوں کہ اللہ نصیب کرے آپ کو مجھے ہم سب کو صبر عطا فرمائے. کہ کچھ 10 فضائل ہیں جن کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں صبر کے تعلق سے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نمبر 2، صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا. نمبر 3، صبر کرنے والوں کو بے حساب ثواب ملے گا. صبر کرنے والوں کی جزا دے کر، یعنی جن کو جو ثواب ملے گا، جزا ملے گی، انعام ملے گا، صبر کرنے والوں کی جزا دے کر قیامت کے روز لوگ حسرت کریں گے. صبر کرنے والے رب کریم کی طرف سے درود و ہدایت و رحمت پاتے ہیں.
جی ہاں، اس کا ذکر قرآن کریم میں جو بھی میں نے بیان کیا ہے نا، وبشر الصابرین، میں نے آپ کو سنایا تھا. یعنی اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا آگے، ایک تو فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اس آیت کریمہ کے تعلق سے بیان کیا. اور جیسا بھی درود کا بھی ذکر ہوا تو آگے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو آپ سوچئے کہ صبر کرنے والوں کے ثواب پر، جیسے ابھی میں نے بیان کیا کہ صبر کرنے والے اللہ کریم کی طرف سے درود اور ہدایت اور رحمت پاتے ہیں. صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں. صبر آدھا ایمان ہے. صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے. یہ 10 صبر کے فضائل میں نے آپ کو بیان کیے. اور مزید اپنے اندر صبر پیدا کرنے کے لیے قرآن کریم کی جیسے آیت ہم نے سنی، حدیث ہمیں بیان کی گئی، لیکن مزید اگر ہم غور کریں، میں کچھ آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ اس سے بھی صبر آئے گا. مثال کے طور پر واقعہ کربلا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ خاتون جنت، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بابا جان مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، جن کے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کے نانا رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں ہیں. سامنے ہزاروں کا یزید پلید کا لشکر، جان کا دشمن ہے، پانی بند ہے، خیمے میں پردہ کی ہوئی مقدس خواتین ہیں، اور انہیں جا جا کر صبر کی تلقین کر رہا ہے مولا علی کا یہ شہزادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ صبر کر رہی ہیں. اس کربلا کے میدان میں جو مصیبت و پریشانی آئی ان کے اوپر، جس والد کے ہاتھ میں 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر شہید ہو جائے، یہ دشمن اہل بیت نے جس طرح تیر کھینچ کے مارا امام علی مقام کے شہزادے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن مبارک میں، اور جس جڑجڑی کے ساتھ ان کی روح نکلی ہوگی اور جن ہاتھوں میں انہوں نے دم توڑا ہوگا، یہ تھا صبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ تھا صبر ان کربلا کے میدان میں موجود مقدس خواتین کا. یہ تھا ان کا صبر. وہ اپنے رب کی رضا پر راضی تھی. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کا جوان بیٹا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو رہے ہیں. حضرت عباس علمدار شہید ہو رہے ہیں. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو رہے ہیں. بھانجے بھتیجے شہید ہو رہے ہیں. دوست احباب شہید ہو رہے ہیں. ایک طرف آپ کے بیٹے حضرت سیدنا عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ، امام زین العابدین موجود ہیں، خود شہید ہونے جا رہے ہیں. معلوم ہے کہ پیچھے گھر کی خواتین ہیں اور ایک بیمار بیٹا ہے میرا. مگر ان کے صبر کو یاد کرے رہے، ہم پر کیا مصیبت آئی جو مصیبت کربلا والوں پر آئی. عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، سب لکھ دیا اہل بیت نے ریت پر. وہ ایک کلام ہے، بہت اچھا کلام ہے. تو یہ تھا صبر ان کا. آخری وقت تک
صبر. اور مصیبت و پریشانی میں دین پر جمنا تو اپنی جگہ پر ہے ہی. دین بچا رہے تھے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. مزید آگے بڑھیں تو آج تک کئی اولیاء کرام ہیں جن پر مصیبتیں پریشانیاں آتی رہی اور انہوں نے صبر کیے. ان کے واقعات ہیں. اور اگر ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کو دیکھتے ہیں, اللہ حضرت نوح علیہ السلام پر اکثر قوم کا ایمان نہ لانا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا, آپ کا اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے لے جانا, حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا جانا, ان کی اولاد اور مال کو ختم کر دیا جانا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے مدین جانا, مصر سے ہجرت کرنا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ستایا جانا اور انبیاء کرام علیہ السلام کا شہید کیا جانا, یہ سب آزمائشوں صبر ہی کی مثالیں ہیں. اور ان مقدس ہستیوں کی آزمائشیں اور صبر ہر مسلمان کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہیں. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے جب بھی کوئی مصیبت آئے اور وہ کسی تکلیف یا اذیت میں مبتلا ہو تو وہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, بہت موٹی سی بات ہے جو ہر شخص جانتا ہے, کوئی کتنا ہی غافل ہو مگر جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا وہ کسی مصیبت اور مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ کس قدر اللہ کو یاد کرتا ہے اور توبہ و استغفار کرتا ہے. اور یہ تو بڑے رتبے والوں کی شان ہے کہ وہ تکلیف کا بھی اس طرح استقبال کرتے ہیں جیسے راحت کا استقبال کرتے ہیں. مگر ہم جیسے کم سے کم اتنا تو کریں کہ جب کوئی مصیبت یا تکلیف آئے تو صبر و استقلال سے کام لیں اور رونا پیٹنا کر کے آتے ہوئے ثواب کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. اور اتنا تو ہر شخص جانتا ہے کہ بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت جاتی تو نہیں ہے, پھر اس بڑے ثواب یعنی جو حدیثوں میں بیان کیا گیا اس سے محرومی کیوں لے اور کیوں دوسری مصیبت اٹھائیں. ایک تو مصیبت آئی اوپر سے ثواب جانے کی دوسری مصیبت. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو تکالیف پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ کریم ثواب سے محروم نہ کرے. اور اپنے بزرگوں کی جو سیرتیں ہیں, جیسے مثال کے طور پر حضرت سیدنا مطرف رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کا بیٹا فوت ہو گیا. لوگوں نے انہیں بڑا خوش دیکھا, بیٹا فوت ہو گیا اور آپ کو خوش دیکھا. کہا کیا بات ہے, آپ غمزدہ ہونے کے بجائے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا جب مجھے اس صدمے پر صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و رحمت اور ہدایت کی بشارت ہے تو میں خوش ہوں یا غمگین. بات کی میں نے ان کی, حقیقت ہے کہ کی, اور یہ تھے ایسے بس سمجھنے کے لیے. ہم سے تو مسئلہ ہمارے مسائل ہیں, بہت مسائل ہیں, ہم سے نہیں رکتا, ہم رک نہیں پاتے, سنبھل نہیں پاتے, ٹھہر نہیں پاتے. ہماری مصیبت کا تو ہم ڈنکا بجاتے ہیں, واویلا کرتے ہیں. اچھا ہم نے کس پر مصیبتیں ڈال دی اس کا کبھی ہم نے اندازہ نہیں کیا ہوگا. ہم پر کسی نے مصیبت ڈالی اس کا ہم واویلا کر رہے ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, یہ میں بہت ایک بات بیان کر کے جا رہا ہوں. یعنی کسی کی وجہ سے مجھ پر تکلیف آئی, مجھے کتنی تکلیف ہوئی اور اس آدمی کے بارے میرا کیا خیال ہوگا. اچھا میری وجہ سے میں نے کتنوں کو تکلیف میں ڈالا, کبھی اس کا ہم نے احساس کیا؟ کیا پتا کہ کئی مصیبتیں, پریشانیاں, آفتیں, بلائیں, تکلیفیں جو ہم پر آئی ہوئی ہیں یہ کسی کی بد دعا کا نتیجہ ہو. کسی مظلوم کی بد دعا کی وجہ سے آج ہو سکتا ہے کہ ہم کئی مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہوں. کئی مصیبتیں, پریشانیاں
ہماری ان بدعمالی کی وجہ سے ہم پر مسلط ہوں کہ جو ہم کر رہے ہیں، ہم بدعمال، نماز، جماعت سے نماز، جھوٹ، سود، رشوت، بے حیائی اور یعنی تمہیں جو تکلیف تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. خشکی اور تری میں پہنچنے والی ہر مصیبت جو پریشانی ہے وہ ہاتھوں کی کمائی ہے جو ہم نے کی ہوتی ہے. کبھی ہم نے اس پر سوچا؟ ایک گھر تھا، میاں بیوی میں طلاق ہو گئی، وجہ سود. کتاب کا پورا واقعہ ہے. سود کی وجہ سے میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، سود کی آمدنی گھر میں آئی، لڑ پڑے، طلاق ہو گئی. مصیبت ہے، پریشانی ہے، وجہ سود. کتنوں کے ہو سکتا ہے گھروں میں نا اتفاقی اس وجہ سے ہو کہ ان کی آمدنی حرام ہے، رشوت سے آتی ہے. کتنوں کو ہو سکتا ہے کہ بیماریوں سے شفا نہ ملتی ہو کہ ان کی دوائیں جن پیسوں سے آتی ہیں، وہ دوائیں جن پیسوں سے آتی ہیں وہ پیسے ناجائز و حرام اور ظلم پر مبنی ہیں. کیا پتہ، میں تو چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. جائزہ لیں، اپنے بارے میں سوچیں. تمہیں جو مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. پھر اس پر مزید یہ ہے کہ ہمیں صبر بھی نہیں مل رہا. ایک تو مصیبت ہمارے ہاتھوں کی کمائی، اور لا علم کی کمی، معلومات کی کمی، اور اس کے علاوہ اور عجیب و غریب قسم کے معاملات، بے صبری اور اوپر سے ہم پر مسلط ہے. اب رہا کیا ہمارے پاس؟ تو اول جائزہ بھی تو لینا ہے نا اپنے کردار کا، زبان کا. ایک غریب آدمی تھا، عام سا آدمی تھا، بیچارہ مظلوم سا آدمی تھا، بیچارہ سا آدمی تھا. سچی بات ہے، آپ کو کچھ چلو نام مقام یا کوئی کچھ ایسی چیز ملی ہوئی، آپ نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا. ڈرائیور کو ہی آپ نے 2 ٹکے کا کر دیا، معاذ اللہ. دروازہ کھولنے میں دیر کر دیا، آپ نے اس کو جھاڑ دیا. ملازم کو جھاڑ دیا، مالی جو آپ کا گھر کا اس کو جھاڑ دیا، باورچی کو جھاڑ دیا، ہوٹل میں گئے ویٹر کو جھاڑ دیا، رکشے میں بیٹھے رکشے والے کو جھاڑ دیا، ٹرانسپورٹ کرائے ٹرک والا، بس والا، گاڑی والا، ویگن والا، کنڈکٹر ہے، یہ ہے، وہ اس کو جھاڑ دیا. میں کہتا بلا اجازت شرعی اپنی اولاد کو جھاڑ دیا، بلا اجازت شرعی اپنی بیوی کو جھاڑ دیا، بیوی نے شوہر کو جھاڑ دیا، اور بلا اجازت شرعی آپ نے ان کے دل دکھا دیے، اور خدا نہ خاصہ انہوں نے کو بد دعا دے دی، یا کچھ اور اس کے اسباب ہو گئے. کبھی سوچا ہے کہ یہ جو ہم پر جو مصیبتوں کا جو ایک آتا ہے، اس میں کبھی اپنے افعال اور اعمال کا بھی تو جائزہ لیں نہ لیں؟ یار لینا چاہیے، ڈیفینیٹلی لینا چاہیے. استغفار کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنے کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کی جو میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں، اس پر اتنا غور کریں، اتنا غور کریں جتنا ایک تنگ دست مالداری سے جب وہ تنگ دست ہو جاتا ہے، اور مالداری کے دنوں میں جو اس نے قرضے دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور تنگ دستی کے بعد جو یہ ان کو جو یاد کرتا ہے نا، کس کو 1000 روپے، 10,000 روپے، لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے دیے ہیں، ان کی ایک ایک نام کی لسٹ تیار کرتا ہے کہ یار اس سے جا کر مانگوں کہ یار میری پوزیشن صحیح نہیں ہے، مجھے یار میرا پیسہ واپس کرو. جس طرح وہ پیسہ واپس لینے والا ایک ایک آدمی کا نام لکھتا ہے اپنی پرچی کے اوپر، اسی طرح لوگوں کو تکلیف پہنچانے والوں نام لکھو ایک ایک اپنی پرچی کے اوپر، اور اس کو نام، جس کا نام لکھ رہے ہیں اس سے بات کریں، یار میں نے اس دن آپ کے ساتھ یہ کیا تھا، مجھے بس یاد ہے کیا تھا. ہو سکتا ہے وہ کہہ دے گے نہیں، میں نے خود میرے پیر صاحب کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑ رحمت ہو، واللہ میں نے اپنے پیر صاحب کو دیکھا ہے. ایسے ایسے موقع پر آپ نے اپنے اسلامی بھائیوں سے معافی مانگی، وہ کہتے مجھے نہیں، میری توجہ بھی نہیں تھی. مطلب ان کو فیل ہوا، کمال کی بات بتا رہا ہوں، یعنی کہنے والے کو فیل ہو رہا ہے کہ یار شاید میری بات سے اس کو تکلیف پہنچی ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ جس سے بات کرو کہ مجھے تکلیف نہیں پہنچی. یعنی کہنے والے کی سینسیٹیوٹی دیکھے، حساسیت دیکھے، خوف خدا دیکھے، تقوی دیکھے اس کا، یار ان کا معافی مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے نہیں، حقیقت ہے، جب میں اس کا آئی وٹنس ہوں کہ وہ مطلب کہتے ہیں کہ اس برے لگنے کی ہوا تک نہیں لگی، مگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید برا لگ گیا، اور اچھا ہم وہ کام کر رہے ہیں، ہوا لگی تو دور کی بات ہے، ہم نے تو برا لگنے کی چٹان گرا دی اس کے اوپر، پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ اس کو برا کیوں لگا یار، ایسی کیا بات کر دی. ارے کون سی بات نہیں کری بھیا، چھوڑا ہی نہیں، اس کے گردے، کلیجے، پھیپڑے، دل، دماغ سب تو گھما کر رکھ دیا. اور نہ جانے اس وجہ سے کتنی مصیبتیں، پریشانیاں ہم نے اپنے ذمہ لے لی، مول لے لی ہیں.
راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی لوگوں کی، دیکھتے نہیں ہیں نہ جانے کتنوں پر ظلم کیا، کتنوں پر زیادتی کی، کن گناہوں کی وجہ سے، کن مصیبتوں کی وجہ سے۔ موبائل فون کے ذریعے کتنی مصیبتیں ہم نے گلے لی ہوئی ہیں، آنکھوں کی تکلیف، کان کی تکلیف، دماغ کی تکلیف، نیند کی تکلیف، بدن کی تکلیف، بہت ساری تکلیفیں موبائل فون کی وجہ سے لے لی۔ ابھی پتہ چلا کہ کچھ موبائل فون کی کوئی گیم کی وجہ سے کوئی لڑکے مر گئے۔ اگر مسلمان تھے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ تو اب یہ چیزیں جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، جو عرض کر رہا ہوں، اس پر غور کریں تاکہ ہم اپنے اوپر آئی ہوئی جو وہ آزمائش مصیبتیں جن کا ہم تدارک کر سکتے ہیں، جن کا ہم کوئی سولوشن نکال سکتے ہیں۔ ہر بات کا سولوشن نہیں ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن ان معنوں کا سولوشن نہیں ہے، وہ صرف صبر کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بعض مصیبتیں ایسی بندے پر آئی ہوئی ہوں جو اس کے درجے بلند کرتی ہوں، اس کو ثواب دلاتی ہوں۔ ثواب تو مل ہی رہا ہے، جیسے میں نے حدیث سے سنائی، گناہوں کی معافی، ثواب، درجات کی بلندی کا سبب۔ تو یوں اگر آپ مصیبت، صبر، یہ معاشی، یہ بیماریاں، یہ امراض، یہ اموات، یہ ساری چیزوں کا جائزہ لیں تو سب سے بنیادی بات نکلے گی کہ مجھے صبر کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں نے عرض کی کہ ان باتوں کا جائزہ لیں کہ جن کی وجہ سے یہ مصیبتیں، پریشانیاں، جن انداز کی میں نے بات کی ان پر ذرا غور کیجیے گا اور وہ دور کرے، چاہے اس کا تعلق جھوٹ سے ہے، غیبت سے ہے، بدگمانی سے ہے، چغلی سے ہے، دل دکھانے سے ہے، حرام روزی سے ہے، ظلم و ستم سے ہے، واٹ ایور۔ غور کرنے کی، پلیز غور کرنے کی عادت پیدا کریں اور سوچئے کہ یار کیا ہوا۔ جیسے مثال آپ کو رات کو نیند نہیں آئی ہے، صبح اٹھے تو غور کرتے نا ایسا کیا کھایا تھا، کیسا پیا تھا، کیا ایسی چیز تھی جو نیند نہیں ہے، تو اب اس کو دور کرتے ہیں نا تاکہ اگلے دن آپ کو نیند صحیح آ جائے۔ تو وہ اس پر غور کریں۔ مجھے بھی اللہ توفیق دے، اللہ میرے بھی گناہ معاف فرما، اللہ آپ کے بھی گناہ معاف فرما، اللہ ہم سب کی مغفرت کرے اور ہمیں اللہ کریم اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے اور مصیبت پر صبر کرنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، حضرت فتح مصری علیہ رحمہ کی جو زوجہ تھی، وائف، وہ پھسل گئی تو ان کا ناخن ٹوٹ گیا، اس پر وہ ہنس پڑی۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ انہوں نے فرمایا اس کے ثواب کی لذت نے میرے دل سے درد کی تلخی کو دور کر دیا۔ او چیخنا چلانا، اچھا ایک بار چلو لگا جی کہ نکل گئی چیخ، اب بھائی نکل گئی نا ایک بار چیخ تو کیا پورا دن چیختے ہی رہیں گے؟ ہر آنے والے کو بعض اوقات جو کام بچے کر رہے ہیں بچوں سے زیادہ گھر کے بڑے کر رہے ہیں۔ بچہ تو دکھاتا ہی ہر ایک کو اب اس سے زیادہ شاید بڑا کر رہا ہوگا۔ اور بعض بچے ہوتے ہوں گے کب تک بتاتے رہو گے یار، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، بچہ پھر بچہ ہوتا ہے، وہ بچوں والی باتیں کرے گا، بچہ تو بچوں والی باتیں کرے گا۔ بعض وقت وہ بھی سمجھا سکھا جاتا ہے یہ ہمارا کام تھا، آپ کیوں کر رہے ہو؟ صبر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر کرنے کو کے آداب بھی علماء نے لکھے ہیں۔ میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ جب مصیبت پہنچے تو اسی وقت صبر سے کام لیا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا صبر صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ جو میں نے پہلی حکایت آپ کو بیان کی، روایت حدیث بیان کی، یہ اس میں وہ حدیث موجود تھی، اور پھر میں نے صدمہ کسے کہتے ہیں اور صبر اس کے تعلق سے عرض کیا۔ اسی طرح مصیبت آنے پر زبان اور دیگر اعضاء سے کوئی ایسا کلام یا فعل نہ کیا جائے جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے زبان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کے کلمات بولنا، سینہ پیٹنا، گریبان چاک کر لینا وغیرہ، ان سے بچے۔ انتقال ہو جاتا ہے، کوئی سی چیز ہو جاتی ہے، بچہ پیدا ہوتے انتقال کر جاتا ہے، جوان بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، گودام میں آگ لگ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہے، پھر بندہ اپنے رب سے شکایت تو نہ کرے، رب کی چیز تھی، رب نے واپس لے لی، اللہ کا دیا ہوا مال تھا، اللہ نے واپس لے لیا۔
تو یہ مائنڈ ہمارا بنا ہوا ہونا چاہیے کہ یا اللہ تیری چیز تھی، میں تیرا بندہ، میرا سب کچھ تو تیرا ہی ہے، وہی مالک ہے، وہی قدرت والا ہے، ہم اسی سے رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔ جو ہماری مقدر میں پریشانی، مصیبتیں، آزمائشیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان پر اس کی رضا پر راضی رہنے اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شکر کرنے کا بھی اللہ کریم جذبہ عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے صلاۃ الجنان کے مختلف آیات اور مختلف مقامات سے صبر اور مصیبت کے تعلق سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی آپ کو میں نے دعوت بھی پیش کی ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملے گا۔ میں آخر میں چاہ رہا تھا کہ یہ بھی میں آپ کو بیان کرتا چلوں، بہت پیاری بات میں نے پڑھی ہے کہ جو حدیث پاک میں نا صبر پہلے صدمے پر ہوتا ہے، ذرا بہت پیاری بات ہے سمجھنے کی، اللہ آپ کو مجھے توفیق دے۔ صبر پہلے صدمے پر ہوتا ہے، میں اس بات کو شرط ٹھہرایا گیا ہے کہ مصیبت میں صبر پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے، جس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہر شے، بہت توجہ سے سنیے گا، جی ہاں بہت توجہ سے سنیے، لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، ہر شے ابتدا میں چھوٹی ہوتی ہے پھر بڑی ہوتی ہے، ہر شے ابتدا میں چھوٹی ہوتی ہے پھر بڑی ہوتی ہے، سوائے مصیبت کے، یہ پہلے بڑی ہوتی ہے پھر چھوٹی ہوتی ہے، مصیبت پہلے بڑی ہوتی ہے پھر چھوٹی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کے چھوٹے ہونے سے قبل جب یہ بڑی ہوتی ہے تو اس کے ثواب کے بڑے ہونے کی وجہ سے اسے صبر کے ساتھ مشروط کیا گیا، اور یہی وہ وقت ہے جب دل اچانک صدمے کا شکار ہو کر اللہ پاک کی نگاہ کرم کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو حیا کے سبب صبر کا دامن تھام لینا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، اگرچہ صبر ہر وقت ہی اچھا ہے مگر نئے صدمے پر بہت اچھا، کیونکہ اس وقت گھاؤ تازہ ہوتا ہے، زخم تازہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا ثواب بھی بڑا۔ خیال رہے کہ بعض شخصوں کو بعض اعمال کا ثواب جنت کے سوا بھی دے دیا جاتا ہے، مگر جیسے دنیاوی راحتیں، بعضوں کو مفتی صاحب لکھتے ہیں خیال رہے کہ بعض شخصوں کو بعض اعمال کا ثواب جنت کے سوا بھی دے دیا جاتا ہے، جیسے راحتیں، آسانیاں وغیرہ، مگر مومن صابر کا ثواب جنت ہی ہے۔ یہ میرات المناجی مشکات شریف کی جو شرح مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کی، اس کی دوسری جلد کے پیج نمبر 519 پر یہ بڑی خوبصورت عبارت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کی میں نے آپ کو بیان کی ہے۔ اللہ آپ کی اور میری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔